السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ رکھی ہے. تین ذمہ داریاں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، سب کو سیکھنا پڑے گا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. دین سیکھا اور دین پر چلا نہیں تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، لٹکا اٹکا رہے گا. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، دعا کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی دین کو پانی پہنچانا ہم پر ضروری ہے. کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہو، چاہے خانقاہ کا ذریعہ ہو، چاہے مدارس کا ذریعہ ہو، چاہے مکاتب کا ذریعہ ہو، چاہے واٹس ایپ کے ہمارے سبق جو چلتے ہیں آپ کے یہاں ساؤتھ افریقہ انگلینڈ بھی پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ، وہ ذریعہ ہو. کسی بھی ذریعے سے آدمی اپنے دین کو پانی پہنچائے، مدد کرے. مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اسے آگے بھیجے، سنے سمجھے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے نا، اللہ اسے محروم نہیں کرتا. بیان سننے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو طالب ہوتا ہے، تو طالب ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا، کہیں اٹکے گا نہیں. ہر ایک کے بیان میں بیٹھو، ہم یہ کہتے ہیں. ہمارا جو علماء ہے ہر ایک کا بیان سنے. کسی ہمارے یہاں برکت نظام الدین میں جب سارا مجمع ایک تھا تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں کہ میواتی بیان کرتے تھے. میواتی تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو روشن کرے، مجھے یہ کہتے تھے بیٹا یہ میو کے بیان میں بیٹھو. میو یعنی میواتی. اب میں اپنے دل میں اللہ معاف فرمائے، بچے تھے ہم، باپ ابا کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو میں یہ کہوں گا میں عالم آدمی ہوں، تفسیر پڑھا ہوا ہوں، مولوی ہوں، فقہ جانتے ہیں، میرے کو بیان میں کیا ملے گا مجھے؟ یہ میرے دل میں آتا تھا. تو ابا خود مجھے جواب دیتے تھے کہ تمہارے دل میں یہ آتا ہے کہ میں تو فارغ ہوں، اور عالم کا بیٹا مولانا عمر صاحب پالم پوری کا بیٹا، بہت بڑی نسبت ہے. میرے کے پاس کیا ملے گا مجھے؟ بیٹا ایسی بات نہیں ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں لیکن ان کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں. یہ فرماتے تھے ابا.
کہ بہت سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں لیکن باتیں بہت گہری ہوتی ہے. اپنے کو تو ان کی باتیں لے لینے کی، یہ نہیں دیکھنے کا یہ میواتی ہے، یہ انگلینڈ والا ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ مجھ سے کم درجے کا ہے. نہیں، طالب بن کر ہمیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز کے بیان، اصل بیان تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد اور اجتماعات کے اندر. لیکن ابا کہتے تھے میرے بیان میں تو بیٹھو ہی بیٹھو، سامنے بٹھاتے تھے ہم کو، میرا بیان لکھو. تو ہم کہتے تھے کہ ابا یہ تو بیان کئی مرتبہ آپ کر چکے ہو، میں لکھ چکا ہوں. بولے نہیں، ہر مرتبہ کا نور الگ ہے. یہ فرماتے تھے کہ اس لیے طالب بن کر اگر آدمی زندگی گزارے گا تو یہ آدمی کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ دے دے گا. کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی اللہ دے دیتا ہے. حالانکہ شیطان تو کیسا ہے آپ جانتے ہو، ابلیس. لیکن جب اللہ دینے پر آتا ہے تو شیطان کے ذریعے سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ پتہ نہیں تھا، شیطان کے ذریعے سے ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے، کہا کہتے مجھے یہ بتا گیا. آپ نے کہا کم بخت وہ جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا. کہ حضور نے فرمایا کھجوریں آتی تھی، حدیثوں میں آتا ہے، تو وہ کھجوروں کی حفاظت کے لیے بہت کھجوریں آئی تھی اس وقت میں مدینہ منورہ میں. تو حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ یہ کھجوریں بہت آئی ہیں، تم اس کی حفاظت کرو رات بھر. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک چور آئے گا، چور وہ کوشش کرے گا چوری کرنے کی، اسے پکڑ کے میرے پاس لے آنا. بہت اچھا. آپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی جو کہتا ہے وہ ہماری کہتا ہے، وہی ہوتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے حفاظت میں لگا، رات کو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، آنکھ کھل گئی میری، دیکھا ایک آدمی چوری کر رہا ہے. ارے بھائی تو کون ہے؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، اب میں نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نرم دل آدمی، میں چلا گیا اور اس کے بھی چھوڑ دیا. فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی. آپ نے فرمایا تمہارے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت میں نے اس کو تھاما تو تھا، پکڑا بھی تھا، لیکن اس نے ایسی بات کی کہ میں کمزور ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب میں نہیں کروں گا چوری، تو میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا آج رات پھر تمہاری ڈیوٹی ہے اور پھر وہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے. چنانچہ دوسری رات میں پھر آیا، پھر میں نے اس کو پکڑا. تو اس نے کہا کہ بس اب مجھے چھوڑ دو، اب میں نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ نرم دل کے تھے. ہمیشہ یاد رکھنا دل جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نرم دل والا ہوتا ہے، ایک سخت دل والا ہوتا ہے. تو نرم دل والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، سخت دل والا اللہ کے قریب نہیں ہوتا. تو اس پر اللہ کی رحمت جلدی نہیں اترتی، وہ اپنی اسی چیز میں چلتا رہتا ہے. کہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی پھر ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. ابو ہریرہ بہت نرم دل طبیعت کے آدمی تھے، بہت سیدھے سادے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے اس کو پکڑا، وہ پھر رویا، اجی تم معلوم ہے تم کو میں کتنا بچے والا ہوئی، اب نہیں کروں گا، چھوڑ دو مجھے. چھوڑ دیا. فجر کی نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ آیا تھا لیکن وہ تو ایسا رویا کہ مجھے اس کے آنسو دیکھے نہیں گئے، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا آج پھر ڈیوٹی تمہاری. تیسری رات پھر لگائی ڈیوٹی اور پکڑ کے لانا، یہ بھی کہا، اب اسے چھوڑنا مت. اب ہریرہ کہتے ہیں میں تیاری کر کے گیا. تیاری کا مطلب آج تک کسی اعتبار سے بھی اسے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے جانا ہے. رسی لے لی، ڈنڈا لے لیا، جو بھی تیاری ہوتی ہے کسی کو پکڑنے کی ساری میں نے سیٹنگ کر لی. رات کو جو میں تھوڑی سی آنکھ لگی تو پھر کھڑ کھڑ کی آواز آئی. دیکھا تو وہی آدمی، میں نے پکڑ لیا اس کو. اب تو چھوڑوں گا نہیں میں تجھے.
یہ فرمایا دیکھو مجھے آپ مت چھوڑو، لیکن جب 3 راتوں سے آپ تھک رہے ہو یہاں، میں اگر کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں تمہیں کہ تمہیں تھکنا نہ پڑے اور تمہارا کام ہو جائے۔ ابو ہریرہ طماس الحدیث تھے، ان کو حدیث کا بہت زیادہ تھا کہ میں حدیث جمع کروں، میں باتیں جمع کروں، اچھی اچھی باتیں سنوں، اچھی اچھی باتیں لکھوں۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کیا سنا؟ اس جگہ نہیں، مجھے آپ چھوڑو گے تو بتاؤں گا، اگر پکڑ کے لے جاؤ گے تو نہیں بتاؤں گا۔ اب ابو ہریرہ بیچ میں یار اگر حضور کے پاس لے گیا اور اس نے بتایا نہیں، بولے ایسا شاندار جاندار وظیفہ ہے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کہتے کہ اچھا بتاؤ، یہ کہا نہیں مجھے دور کھڑا کرو۔ ابو ہریرہ نے کہا اگر تو دور سے بھاگ گیا تو میں کہاں بھاگوں گا تیرے پیچھے بھائی، کہنے مجھے دور کھڑا کرو آپ۔ تو دور کھڑا کیا، پھر اس نے کہا تم یہ تھکتے ہو نا، یہ تھکنے سے کوئی فائدہ نہیں، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، ساری رات فرشتہ آ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور بھاگ گئے وہاں سے۔ اب فجر کی نماز میں حضور نے فرمایا ابھی کیا ہوا؟ ابھی یہ قصہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کم بخت وہ جھوٹا ہے، شیطان تھا، وہ جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ تو کبھی کبھار آدمی کے دل میں خیر ہوتی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ کسی شیطان کے ذریعے سے بھی آپ کو خیر مل جائے گی۔ شیطان والا کام نہیں کرنا ہے، کام تو کرنا نبیوں والا، لیکن خیر ملے گی۔ اور جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بیان میں ہم 1977 میں سب سے پہلے میں یہاں انگلینڈ آیا تھا آپ کے یہاں، 77 78 اور سارے انگلینڈ کا ہم نے سفر کیا تھا، پورے انگلینڈ کے گلیوں میں ادھر ادھر کئی جگہ ہمارا پورا سال سوا سال کا سفر تھا۔ تو یہاں اس وقت میں جو ہے اب تو اس کے بعد جانا ہوا، ہمارا ابا کے ساتھ آئے، اجتماعات میں آئے، ڈیوزبری کے اجتماع میں آئے، پھر یہاں آئے، کہیں لندن کے اجتماع میں آئے، کہیں وہ آتے گئے جاتے گئے۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ الیاس بھائی کو جزائے خیر دے، ان کو شفا بھی دے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، بس وہ بہت اصرار کر کے اب وہ مجھے یہاں لائے، میں نے سفر بند کر دیے۔ میں نے کہا بڑا میرا سبق الحمدللہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے سب جگہ، تو میں کیوں سفر کروں اب؟ اور ان کا بہت اصرار رہا ان کا۔ تو 1977 میں ہمارے ایک لمبا سفر ہوا تھا مکہ مکرمہ سے موروکو کا۔ میں ایک طلب بھی سنا رہا ہوں آپ کے قصہ، اور میرا خود کا قصہ سنا رہا ہوں کہ 1977 میں ہمارا سفر شروع ہوا، بمبئی سے جدہ ہم آئے بذریعہ شپ، پانی کے جہاز کے ذریعے سے ہم نے حج کیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے حج میں، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا قافلہ تھا، اور ہم بھی حج میں تھے، ساتھ میں ہم نے حج کیا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے ہماری تشکیل کر دی 1.25 سال کی، پھر 1.25 سال تم اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے ایوب، اس کی عمر اس وقت میں 1.5 سال کی تھی، نہیں ہماری شادی ہوئی تھی، اور ابا نے ہماری تشکیل کر دی حفائر میں 1.25 سال کی، کہ 1.25 سال آپ لگاؤ یعنی غربی ملکوں میں۔ 1 سال تو لگا دیا تھا ہم نے ہندوستان میں، تمہارا اللہ نا وہ پوچھنے کا، وہ 1 سال تو لگا لیا تھا وہاں، لیکن ابا نے کہا کہ نہیں، ہم ساری دنیا کی تشکیل کرتے ہیں، غربی ملکوں کی، اس وقت میں غربی ملکوں کی بھی تشکیل ہوتی تھی، اب وہ تشکیلیں بند ہو گئی، وہ دور میں ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا میں تیار ہوں، حضرت جی سے ملاقات کرائی، حضرت شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات کرائی، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرائی، میں 1.25 سال کے لیے تیار ہے، بہت اچھا۔ تو مکہ مکرمہ میں ہم نے حج کیا، حج کر کے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ جب ہم آئے تو ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی، 4 آدمی 5 آدمی جو بھی تھے تشکیل کر کے روانگی کی بات طے ہوئی مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، روانگی کی بات کرتے ہیں نا، تو حضرت جی نے کہا کہ جماعت جو ہے بہت دور و دراز ملکوں میں جا رہی ہے، تو ان کی روانگی کی بات جو ہے کوئی ذمہ دار آدمی کرے۔
حضرت نے کہا مولانا سیف خان صاحب جو ہے یہ روانگی کی بات کریں گے. خیر بیٹھ گئے ہم، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ مشورے کے بعد روانگی کی بات ہوگی تو مشورے میں تو سب شریک ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو ہم بھی روانگی کے بعد میں بیٹھیں گے، سارا مجمع بھی بیٹھے گا. اب ہماری جماعت 4 آدمیوں کی 5 آدمیوں کی تھی، ہم سامنے بیٹھے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے 1977 جنوری کا یہ قصہ ہے. جنوری، ہم جنوری یہاں تو جنوری میں نہیں آئے تھے، یہاں تو بعد میں آئے تھے ہم، لیکن جنوری کا یہ قصہ ہے. ٹھنڈیاں شروع ہو گئی تھی تو مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت جی بیٹھے ہوئے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، باؤ بشیر بھی زندہ تھے، اللہ ان کے قبروں کو روشن کرے، یہ سب بیٹھے ہوئے. اور مولانا سیف خان صاحب نے ہمارے سامنے روانگی کی بات کی. پہلے تو خاموش رہے مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھی کون کون جماعت میں جا رہے ہیں 1.25 سال؟ یہ ہے یہ کون امیر؟ ایک امیر طے ہو گیا. اب مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روانگی کی بات شروع کی. ایک طلب پر قصہ سنا رہا ہوں اور اپنا ذاتی قصہ سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا دیکھنا بھائی مولوی یونس، آپ کی جماعت 1.25 سال کے لیے جا رہی ہے، خوب کھائیو، خوب پیو اور خوب سوئیو. یہ 3 باتیں کہیں. یہ بیان انشاءاللہ دنیا میں وائرل ہوگا، جو پرانے سنیں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ فرمایا خوب کھانا، خوب سونا، اور جو ہے مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے انداز میں کہتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، مگر ایک کام مت کرنا. بار بار کہہ رہے تھے ایک کام مت کرنا. سمجھے مولوی یونس؟ وہ منظور نظر میں ہی تھا، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام تھا اس وقت میں نظام الدین میں. اب بھی اللہ نے مقام دیا ہے، پرانوں نے جنہوں نے سنے ہیں بیانات وہ پہچانتے ہیں ان کو. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو خاموش بیٹھے ہوئے، حضرت جی سے رہا نہ گیا. تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی یہ بتاؤ کیا کام نہیں کرنا ہے. حضرت جی کا جو لوگ کہنے کا ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ کی بات، خوب کھانا، خوب پینا، خوب سننا اور خوب سونا، سب کچھ خوب کرنا، لیکن ایک کام نہیں کرنا ہے. وہ کیا نہیں کرنا ہے یہ بتاؤ. تو مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بات دہرائی، خوب کھائیو، خوب سوئیو، خوب پیو، مگر ایک کام مت کریو. اور وہ بتاؤ کیا کام مت کرنا؟ یہ کہا آپس میں جھگڑنا مت. اتنی بات بتائی انہوں نے. پھر وضاحت کی ملکوں میں جا کر اگر تم جھگڑو گے تو ملکوں میں جھگڑا پھیلے گا، اور ملکوں میں جا کر محبتوں سے رہو گے تو ملکوں میں محبتیں پھیلیں گی. تو ہمارا یہ کام جو ہے جھگڑا پھیلانے کا نہیں ہے، ہمارا یہ کام محبت پھیلانے کا ہے. یہ مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. 1977 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں میری عادت تھی، میں اب بھی میرے چاہتی رہتی ہے، میں چلتے چلتے میرا کام کرتا رہتا ہوں. یہاں ابھی میرا قرآن کا ترجمہ لفظ بلفظ آ رہا ہے، اور رات میں نے مولوی صاحب کے دکھایا بھی، وہ لے کر آیا ہوں یہاں پر ہوائی جہاز میں کام کروں گا، یہ کروں گا، تب جا کر جو قرآن ہمارے تیار ہوتے ہیں الحمدللہ. انگریزی کا بھی میرا قرآن آ گیا ہے الحمدللہ چھپ کر، میں نے مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ کی اس مسجد میں رکھ دیں گے کہیں پر بھی انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا پڑھنا اس کو تو فائدہ ہوگا، بہت آسان انگریزی ہے الحمدللہ. تو حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، مکی حرم میں، اور میرے پیچھے ہے میرے آگے ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے، ایک طلب پر سنا رہا ہوں میں، بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے سفید ریش میں ان کے. اور اس وقت میں مکی حرم میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، حتیم کے قریب جگہ مل جاتی تھی جمعہ کی نماز میں، اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو جو بڑے میاں تھے انہوں نے مجھے بلایا، او مولوی، اور مولوی یہاں، او مولوی، گورے سفید کپڑے اور وجیح. پیچھے حضرت جی بیٹھے ہوئے.
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے اور بدن پر دم کر دے، چاہے سنتوں سے پہلے پڑھ چاہے سنتوں کے بعد پڑھ، لیکن پڑھ لے تو جو ہے بدن پر دم کر دے تو آئندہ جمعہ تک ہر قسم کی برائی سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ بڑے میاں نے کہا مجھے، خیر سن لیا میں نے، اور میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گیا تو حضرت جی نے کہا بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جی یہ کہا، حضرت تو خاموش رہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھی وہ بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا مجھے، تو کہا جب تجھے کرنا ہے کرنا، لیکن بیان مت کرنا۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ تجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بیانوں کے اندر مت کہنا، لیکن بیانوں میں لاکھوں آدمی سنتے ہیں، تو غلط بات نہ پھیلے دنیا کے اندر، بات صحیح پھیلانی چاہیے، یہ میرے والد صاحب کا کہنا۔ خیر ہم پڑھتے رہے، سفر ہو گیا، اس وقت میں کتابوں سے کوئی اتنا جوڑ بوڑ تھا نہیں، لیکن بعد میں جو ہے کتابیں لکھنی شروع کی، مومن کا ہتھیار آئی، بکھرے موتی آئی، قرآن کے ترجمے آئے، الگ الگ قسم کے سب آئے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو حدیث میں دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے حدیث مل گئی۔ اب میں حدیث کہہ کر لوگوں کو کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات تو کہہ سکتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو میں ہدیہ دے رہا ہوں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد چاہے سنتوں سے پہلے پڑھ لو چاہے سنتوں کے بعد پڑھ لو، وہ تو علماء نے گنجائش دی اس کی، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو انشاءاللہ۔ اور گھر، چونکہ ہمارے ہاں خواتین مسجد میں نہیں آتی ہیں، ظہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے یہاں عام طور سے، تو خواتین ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں جمعہ کے دن۔ اگر نماز کے بعد پڑھنا بھول گئے، دیر ہو رہی ہے، کوئی کھڑا ہے وہاں پر، کوئی بات نہیں، عصر تک پڑھ لو، عصر تک بھی بھول گئے، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لو، وہ بھی بھول گئے آپ تو غروب سے پہلے پہلے پڑھ لو، آپ غروب سے پہلے پہلے تک کا اس کا وقت ہے، جہاں سورج غروب ہو گیا تو اس کا ٹائم گیا، پابندی کرو گے انشاءاللہ، اس سے یہ بہت فائدہ ہوگا۔ روزانہ یہ سارے حوالے میں میری کتابوں میں دے چکا ہوں، وہاں دیکھ لینا، جسے موٹی بھری ہوئی ہے، 12 جلدیں آ گئی ہیں، سب کچھ میں نے لکھ دیا ہے، اور روزانہ ہر جمعہ کو میسج مل جاتا ہے سارے دنیا میں، آپ لوگوں تک بھی پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ پڑھنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور بتا دوں کہ باتیں بہت کرنی ہے، بہت کہنی ہے، لیکن ایک اہم بات کہتا ہوں کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہے، ہم تمہیں خیر دیں گے، کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو۔ وہ سفر ہمارا لمبا ہوا جو میں سنا رہا تھا 1977 کا، تو اس میں آپ کا لندن کا بھی سب قصہ مختصر سنا دوں۔ ہمارا سفر ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہاں ہماری جماعت بنی، وہاں سے ہم روانہ ہوئے، خیبر آئے، خیبر سے جو ہے مدائن صالح آئے، پھر العلا آئے، لیلا مجنون کا گاؤں العلا، یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے العلا، یہ اب تو جو ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے اس وقت میں، تو انہوں نے ہائی فائی کر دیا ہے، لیکن العلا جو ہے لیلا مجنون کا گاؤں ہے۔ ہم جو ہمارے سفر وہاں ہوتے رہتے ہیں، مدائن صالح اور لیلا مجنون کا گاؤں، اس کے آگے ہے تبوک۔ تو ہمارا سفر، ایک مرتبہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، ایک بڑے میاں بھی ساتھ تھے ہمارے، پیچھے بیٹھے ہوئے، جب العلا میں ہماری کار داخل ہوئی تو میں نے بڑے میاں سے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب، وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو باسی کڑی میں بھی کبھی کبھی ابال آتا ہے، میں نے کہا چچا لیلا کا گھر پوچھ رہے، مجنون کا گھر نہیں پوچھ رہے، لیلا گھر۔ میں نے کہا چچا وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، اب تو دیکھو کیسا بن گیا یہ شہر، لیکن ہے یہ لیلا مجنون کا گاؤں۔ پھر ہم گئے تبوک، تبوک سے آئے جارڈن، جارڈن سے آئے ہم شام،
شام سے آئے ہم ترکی سے داخل ہوئے بلغاریہ سے داخل ہوئے ہم یوگوسلاویہ بیلگراڈ، یوگوسلاویہ سے بڑا لمبا قصہ ہے یوگوسلاویہ کا، جنات ہمیں ملا تھا وہاں، کبھی کسی مجلس میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں سے ہم گئے پیرس سے گئے ہم موروکو، وہاں کام کیا، موروکو سے واپس آئے یا اسپین سے واپس آئے فرانس سے جب واپس لندن ہم آئے ہیں تو رمضان شروع ہو چکا تھا۔ پہلی تراویح ہم نے لندن میں پڑھی تھی، کون سی مسجد تھی تو یاد رہی نہیں، 1978 شروع ہو گیا تھا، وہاں ہم نے نماز پڑھی تھی پہلی تراویح۔ پھر حافظ پٹیل اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ ملنے کے لیے ہمیں آئے لندن بہت اہتمام کے ساتھ، اور کہا ماشاء اللہ ولی یونس کی جماعت آئی ہے، اور بہت بھلے آدمی تھے، بہت اچھا کام کیا اپنے زمانے میں انہوں نے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا ابھی جماعت کو مکہ مکرمہ تک پہنچانا ہے، تو لندن سے مکہ مکرمہ بذریعہ کار ہمارا سفر ہوا، کار کے ذریعے۔ یہ عبدالرشید اسواد تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ یہاں باٹلی ہے نا آپ کے یہاں قریب ہے باٹلی، وہاں کے عبدالرشید اسواد ہمارے ساتھ تھے، دوسرے تھے۔ یہاں کی مرسڈیز وین ہم نے خریدی، پیلی تھی وہ وین، اس وین میں کام کرتے کرتے بیلجیم، ہالینڈ، جرمن، اور یہ کام کرتے جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے۔ 1.5 سال کا سفر تھا۔ اس سفر میں سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ ہوا وہ طالب بن کر ہوا۔ ہم چلتے رہے، جناتوں نے ہماری مدد کی۔ قصے یہ تو میرے ساتھ قصے ہوئے ہیں، میں دوسروں کے قصے کیوں سناؤں بھائی؟ میرے ساتھ جو قصے ہوئے ہیں تو میں اپنے قصے تو سنا سکتا ہوں نا بھائی، میں اپنے راز کی بات بتا سکتا ہوں، میرے ساتھ ہوئے ہیں قصے سارے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، طلب کے ساتھ رہو گے تو اللہ تک جلدی پہنچو گے، اور اگر جو ہے کرٹیسائز اور اس طرح کا تنقیدی مزاج رہے گا تو اللہ تک پہنچ نہیں پاؤ گے، ٹھہر جاؤ گے۔ طلب کے ساتھ ساری زندگیاں گزاریے، اور انشاءاللہ تفصیل سے بیان اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں ہوگا، ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو جو بھی اللہ کہلوائے گا۔ اور اب میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گی انسان، اور جتنے جنات مسلمان مرد عورتیں آئیں گی اور مرد آئیں گے، ان سب کے برابر نیکیاں دے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابھی جناتوں کو چھوڑ دو، صرف انسان۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب پڑھے تو یہ آخری قول ہے، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے کہ بھئی جب بھی ہم پڑھیں گے تو اللہ کی ہمارا دن کتنا آسان ہے، بتاؤ آسان ہے کہ نہیں؟ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے یہ دعا بھی مانگنے کا اہتمام کریں۔ پڑھو ایک مرتبہ اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس، یعنی اس کے اندر من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، حدیث میں جملے آئیں گے۔ میں یہ دعا پڑھا لیتا ہوں تاکہ ماں باپ کے لیے بھی ہو جائے، سب کے لیے ہو جائے۔ اور ایک دوسرا نسخہ دیتا ہوں، انگلینڈ کے اندر آپ نے پراپرٹیاں بہت بنائی، مانچسٹر میں بنائی، لندن میں بنائی، برمنگھم میں بنائی، بلیک بن میں بنائی۔ بلیک بن میں جناتوں نے میری خدمت کی تھی، بلیک بن میں یہ قصہ بھی حافظ صاحب کے ساتھ ہمارا ہوا تھا۔ تو اب پتہ نہیں وہ مسجد ہے کہ نہیں، ہوگی تو صحیح، لیکن لمبا قصہ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ آسان نسخہ بتا دوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھ لو، 2 محل تیار۔ 30 مرتبہ پڑھ لو، 3 محل تیار۔ کتنا آسان ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے مانچسٹر کے اندر یا آپ کے شہر کے اندر بنگلہ ملتا ہے بھائی،
زندگی گزر جائے گی پھر بھی نہیں ملے گا. لیکن ہمارا دین آسان ہے، الدین یسر کہا گیا، تو وہ دین آسان ہے، اس کی قدر نہیں کرتے. میں نے اب میرے شاگردوں کو دنیا میں شاگرد کروڑوں ہیں میرے الحمدللہ، میں 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں کہ 313 مرتبہ اگر 24 گھنٹے میں پڑھ لو سورہ اخلاص تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں 2 بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے. ایک شکاگو میں ہماری ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بھی گجرات میں، میں نے جب 2013 سے بیان کر رہا ہوں میں، تو اس نے کہا حضرت جی جب سے آپ نے بتایا ہے میں نے الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن حضرت جی یہ بتائیے، میں نے کہا حضرت جی مت کہو، ابو جی کہو. کوئی مجھے حضرت جی کہے اچھا نہیں لگتا، ابو جی کہے بہت پیار آتا ہے. ابو جی کہو ڈاکٹر صاحب. یہ کہا ابو جی بنگلہ ملے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے. کیوں کہ نبی نے بتایا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، یہ حوالے بھی دے دیتا ہوں. تو اس نے جی سوال کیا، یہ کہا کہ مولوی صاحب کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے. میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو بھاڑے کی بہت فکر رہتی ہے. میں نے کہا وہاں بھاڑا کرایہ نہیں آئے گا. تو اس نے کہا اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جنت میں جب جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن ملے گا ضرور. تو آپ لوگ بھی بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو بناؤ گے انشاءاللہ؟ اور اتوار کے دن مغرب بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا، آپ بھی تشریف لائیے، اپنے ساتھی کو بھی لائیے. میں دعا کرتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی جنتوں کا فیصلہ فرمائے. کہو آمین. اور جو بھی اس دعا پر آمین کہے اللہ اسے بھی قبول فرمائے.